کچھ لوگ آئے نہیں. تو مڈ کوئز کی منڈے 22 اپریل کو انشاءاللہ 60 پوائنٹس ہیں. 7 بجے شروع کریں گے, 8:40 تک 100 منٹ آپ کو دیں گے, اور 8:40 پہ ضرور سبمٹ کر دیں. کوئی پرابلم ہو ٹیکنیکل تو مجھ سے ضرور رابطہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب کچھ امپورٹنٹ باتیں یاد رکھیں. جنرلی آپ موبائل سے کرتے ہیں, پلیز اس کو پہلے سے چارج کر کے رکھیں. جی لائٹ چلی گئی تھی, یو پی ایس کام نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور اپنا کچھ بیلنس ضرور اس میں رکھیں, کیونکہ بعض دفعہ انٹرنیٹ انٹرپشن اگر ہو جائے, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے نا, تو ہم موبائل ڈیٹا آن کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس بیلنس کچھ ہونا چاہیے. شروع میں پورا نام مت لکھیے کوئی سٹارٹ کرتے وقت. کمپلیٹ کر لیں, اس کو ریوائز کر لیں آرام سے, اور پھر نام لکھیں. کیونکہ بعض بات کرتے کرتے ایک دم سبمٹ پہ ہاتھ لگ جاتا ہے, اور کہتے ہیں ہائے میں نے تو ابھی چیک کرنا تھا, تو میں چیک ہی نہیں ہوا, تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر نام نہیں لکھا ہوگا وہ سبمٹ ہوگا ہی نہیں, جب تک کہ آپ چیک کرتے ہوئے اوپر جائیں گے, نام لکھیں گے, پھر نیچے آئیں گے, پھر سبمٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا, یاد ہے نا, ایسے ہی کرتے ہیں آپ لوگ اب. اور جب آپ نے سبمٹ کر دیا تو پھر آپ اوپر واپس چلے جاتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں, ویو سکور کرتے ہیں. اس کا پلیز اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں. کسی کو اس میں مشکل ہو تو اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں. ٹھیک ہے, میں نے تو اپنی ساری بکس کے نا اینڈ والے پیج پہ اپنے لکھے ہوتے تھے مارکس, سارے ہوم ورکس کے بھی اور کوئزز کے بھی, تو کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں. کبھی مجھ سے بھی غلطی ہو جائے تو آپ تاکہ بتا سکیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات کہ جب بھی ہم نے کرنا, ہم نے کیسے موبائل اپنا پکڑنا, ایس سے. کیونکہ دیکھیں اب اس میں کتنی سپیس ہو گئی ہے اس کی نسبت. ہوتا ہی ہے کہ آپشنز اگر 6-7 ہے تو ایسے تو آپ کو 4 نظر آئیں گی, باقی 2 تو آپ کو نظر نہیں آئی, اور جواب تو ان 2 میں تھا. تو لینڈسکیپ میں آپ نے ہمیشہ یوز کرنا. ایسے ہی کرتے ہیں نا آپ لوگ. ٹھیک ہے. دوسرے ایک سب سے امپورٹنٹ بات, بلکہ یہ پہلے بتانی چاہیے تھی, لنک کھولنے سے پہلے اس کو ریفریش کر لیں. تو بعض بار آپ کہتے ہیں نا آپشن بی صحیح ہے پر بی سلیکٹ نہیں ہو رہا, ایسے ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ. اگر ہم ریفریش کر لیں گے نا تو وہ پھر انشاءاللہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. دوسری آپ کو پتا ہے نا, ایسے کریں گے, زوم ان زوم آؤٹ. کیوں کرنا ضروری ہے؟ تاکہ وہ جو اس کے اوپر اعراب ہیں ہمیں کلیئرلی نظر آ جائیں. یہ تنوین ہے 2 کہ پیش ہے یا زیر ہے, بعض دفعہ کلیئرلی نہیں پتہ چلتا, لیکن دیکھیں میں یوں کر رہی ہوں تو یہ مجھے اتنا بڑا نظر آ رہا ہے, تو بڑی کلیئرلی مجھے اس کی حرکات وغیرہ جو ہے تو وہ ہمیں اچھی طرح سے تاکہ پتہ چل جائے. تو وہ کر کے تسلی سے کرے. بہت ٹائم ہے, پھر بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو پلیز ویل بیفور ٹائم آپ نے مجھے بتا دینا ہے. سلیبس آپ سب کو پتہ ہی ہے, 1A سے 5B تک قرآن اور گرامر پارٹ دونوں آئیں گے. آپ کی کوسچنز آپ کو ویسے بھی پتہ ہے. میں جی میم یہ سوری 3D کا 3D غلط ہو گیا, یہ غلطی سے لکھا گیا. یہ فائنل کوئز کا تھا جس کو میں نے چینج کیا, بھول گیا. اب ابھی تو شاید ہو ہی جائے. میم ہمیں ڈرا دیا تھا نا آپ نے. نہیں ابھی میں ابھی چینج کر دی. ٹھیک ہو گیا, 3D تک ہم نے کر. پرا نکل گیا ہمارا. نہیں میں بیچ میں رہ گیا. اچھا اب یہ ہے, آپ کو پتا یہ سوال کس طرح کہتے ہیں. آج نا میں آپ کو سیمپل کوئز بھی بھیج دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گی, وہ بھی بھیج دوں گی. اب کیسے سوال آتے ہیں, عربک ٹو اردو ٹرانسلیشن, ورڈز کی ہو سکتی ہے, سینٹینسز کی ہو سکتی ہے. اچھا دعا جو ہے نا وہ روین والی میں نہیں ہوتی, تو وہ بھی آ سکتی ہیں. دعائیں جو کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا, ان کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے. آتا ہی ہوگا آپ کو کروائی میں, لیکن وہ بھی دیکھ لیجیے, میں نے اسپیشلی اس لیے یہاں یہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اردو ٹو عربک آپشنز ہی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے نا. آپ کو آپشنز دی ہوں گی A B C D. اب کئی دفعہ لگ رہا ہے کہ B بھی ٹھیک لگ رہی ہے اور C بھی, آگے جا کے D ایک لکھی ہے اور ایک E میں لکھا ہوا B اینڈ C, تو اس کا نا B اینڈ C والا آپ آرام سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. جب 2 بھی دی ہوں تو ان کو غور کریں, صحیح بھی وہ ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے, لیکن اگر آپ کو لگ رہی ہے تو وہ اس طرح سلیکٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم آپشنز اس میں سے کر لیتے ہیں. پھر آپ کے آ جاتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ٹیبلز جو کوسچنز ہیں. اس لیے بڑی ضروری بات ہے کہ 6 چابیاں تو سب ٹیبلز کی جو قرآن پاک والے میں آئے ہیں, دوسرے میں آئے ہیں, وہ تو آپ کے ٹپس پہ ہونے چاہیے, ورنہ اس کے بغیر آپ کے سوال نہیں ہوتے. وہ لکھ دیتے ہیں, یا اس کے علاوہ سمپل ایک سوال ہوتا ہے, انہوں نے
کوئی دے دیا، اسم فاعل دے دیا یا مصدر دے دیا اور کہتے ہیں کہ جی اس کا مادہ بتاؤ، ٹھیک ہے، یا انہوں نے آپ کو فعل مضارع دے دیا اور کہا اس کا مادہ بتاؤ، تو اگر آپ کو 6 چابیاں آتی ہیں تو پھر آپ پہنچ جائیں گے نا اس کے ماضی پہ، پھر اس کے مادے پہ پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر کمزور حرف ہے تو مادے میں جو ہے نا الف جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتا، چاہے کالا کا مادہ کاف واو لام ہے، یہ ہم غیرمن میں بھی کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ مادے کے حروف میں الف کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں گے ٹیبلز کے جو کر ہمیں 6 چابیاں آتی ہیں تو آرام سے وہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ فعل مضارع کون سا ہے یہاں پہ، اور اوپر انہوں نے دیے ہوئے آپشنز تو اس کے اندر آپ نے ٹک کر دینا ہوتا ہے ٹیبل سے بھی۔ تیسرا جو اس میں بعض دفعہ غلطی بچے آپ لوگ کر دیتے ہیں وہ کیٹیگرائزیشن آف افعال ہے۔ یو شوڈ بی ایبل کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ صحت مند کون سا ہے، کمزور کون سا ہے، ڈبل حروف والا کون سا ہے، اور حمزہ والے کون سے ہیں۔ یہ ڈیٹیل ہم انشاءاللہ جمعے کو کریں گے۔ جیسے امرا ہے تو یہ اس میں کیا لکھیں گے، یہ صحت مند بھی ہے صحت مند، حمزہ والا بھی ہے، حمزہ والا۔ دو آپشنز بھی ہو سکتی ہیں، دیکھیں 2 آپشنز بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس میں۔ ڈبل حروف والے جو ہیں زنان، دلہ، خرہ، ردہ، ردہ، یہ سارے صحت حقہ۔ مند ہیں، صحت مند اور ڈبل حروف والے یا تاکید والے ہیں، ان کی بھی 2 آپشنز ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صحت مند ہے۔ بس اس طرح کی چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخذہ ہے تو وہ بھی حمزہ والا آ جاتا ہے، اور حمزہ کمزور نہیں ہے، حمزہ والا لفظ جو ہے، ہاں شاہ جیسے آئے گا تو اس میں کمزور بھی ہے الف اور اس میں حمزہ بھی ہے، تو وہ حمزہ والا اور کمزور بھی آ جائے گا۔ اس طرح بڑے بہت تسلی سے دیکھیں، یہ بھی آپ کو سوال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آڈ ون آؤٹ کون سا مختلف ہے، اس میں اصول یہ ہے جن کو بھول جاتا ہے لکھ کے رکھ لیں جی، اسم فعل حرف نمبر 1 نمبر 2 واحد جمع نمبر 3 مؤنث مذکر۔ سب سے پہلے اسم فعل حرف کی بیسس پہ علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر اس پہ نہیں ہوا پھر آپ نے واحد جمع پہ جانا ہے، اگر اس پہ بھی نہیں ہوا پھر آپ مؤنث مذکر میں جانیں گے۔ اگر آپ نے شروع میں کہا مؤنث مذکر پہ کر لیں تو آپ کا جواب غلط ہو سکتا ہے، اگر آپ نے شروع میں کہا کہ پہلے میں واحد جمع پہ کر لیا وہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ پہلے سب سے ہم نے اسم فعل حرف کرنا، یہ بے شک کسی صاف کاغذ پہ لکھ کے رکھ لیں 1 2 3 کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، وہ کوئی نقل نہیں ہے، اگر آپ کو یاد نہیں رہتا۔ میں نے تو اوم بنایا ہوتا تھا تاکہ یاد رہے، تو وہ اس کو آپ یاد رکھیں، تو اسٹیپ وائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا، کیونکہ آپ کو اسم کی نشانیاں ساری پتہ ہیں، ٹیبلز آپ کے جتنے ٹیبل کی ہیں ان کے وہ سارے افعال ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے 3 افعال ہوتے ہیں، تیسرے 3 جو ہیں وہ اسما ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے وہ پھر حرف ہے نا۔ تو مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی توجہ سے کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو آتا ہے اور آپ کو ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں، آپ سب کو پتا کہ یہ ایگزام ہے، کوئی اوپن بک ورک ہوم نہیں ہے، ظاہر ہے میں تو نہیں آپ کو انویجیلیٹ کروں گی دیکھوں گی، لیکن ہمیں پتہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم جب قرآن سیکھ رہے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی بات کرے گا، اسی لیے ہم آپ کو آن لائن کو اس سے امتحان لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کو گائیڈ بھی کرے اور آپ کو سپورٹ بھی کرے، بیسٹ آف لک، اور انشاءاللہ بہت اچھا آپ سب، مجھے امید ہے کہ کوئز دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھ لیتے ہیں اجازت، تو جو ہے میں آپ کو سیمپل کوئز دوں گی، پلیز اس کو آپ ضرور سالو کریں فرائیڈے سے پہلے، تاکہ اگر کوئی اس میں کوئی کس چیز سمجھ نہیں کسی کو آئی نا تو ہم وہ بھی کوئکلی ہم کر لیں گے۔ فرائیڈے کا ٹائم میں آپ کو دوبارہ اس دن میسج بھیجوں گی تو بتا دوں گی، اصل میں بیچ میں مغرب کا ٹائم ہے، ہم جلدی شروع کریں گے اس میں، کہ اس دن اگلے دن اسی دن سر کی کلاس بھی ہے 8:30 بجے، ان کا بیچ شروع ہونے والا اجاز بھائی کا، تو ہم لیٹ نہیں کر سکتے، آج تو میں نے کر لیا کہ بھی آج کلاس نہیں تھی ان کی، تو میں شروع کر لوں گی جلدی، ہو سکتا ہے ہم 6:15 شروع کریں اور پھر ہم نماز کی بریک کر لیں اور پھر ہم اپنا 7:45 تک اس طرح کنٹینیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ آل دا بیسٹ، کوئی بہت ضروری کسی کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ کے سوال لیں گے۔